لیکچر ہے وہ ہے ہاؤ ٹو سیو میرج، ہاؤ ٹو اسٹاپ ڈیورس. ہم اپنی شادی کس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں یا ڈیورس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی خطرے میں پڑ گئی ہے. وائی یو وانٹ ٹو سیو میرج، کیوں نہیں آپ اپنی میرج کو بچا لیں کہ اب اس طرح کے حالات اور واقعات ہو گئے ہیں کہ شادی خطرے میں پڑ گئی ہے، ڈیورس ہونے والی ہے یا ڈیورس ہو رہی ہے. تو کس طریقے سے آپ اپنی اس میٹرمونیل لائف کو بچا سکتے ہیں، آپ شادی کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے آج ہم آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہے ہیں اس لیگل لیکچر میں کہ کس طریقے سے آپ اپنی شادی کو ڈیورس ہونے سے بچا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریگولرلی طور پر بات کریں، اپنے پارٹنر سے، اپنے سپاؤس سے ہمیشہ بات کرتے رہیں. آپ ادروائز اتنے دوریاں پیدا ہو جائیں گی، اتنے ڈفرینسز آ جائیں گے تو پھر آپ کو شادی ان ٹائم پر آخری وقت پر آپ کے لیے بچانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ شروع سے ہی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ریگولر طور پر اگر آپ دور ہیں تو آپ ریگولر طور پر ان ٹچ رہیں، ایک بات کرتے رہیں آپس میں. اور دوسری بات یہ ہے آپ جب آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ زیادہ دور ہیں، شام میں آتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد بات کرنا، یا سم ٹائم ایسا بھی ہو آپ آتے ہیں اپنے گھر میں آتے ہیں مگر آپ کی بات چیت بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کے نہیں، چاہے آپ دور ہیں یا سیم گھر میں بھی آپ کیوں نہیں رہ رہے، تو بات چیت آپس میں یہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ رشتہ آگے تک نہیں چل سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہے آپ کوشش کریں اپنا اس کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کریں، اور نہ صرف ٹائم سپینڈ کریں بلکہ انجوائے کریں، ایک اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ ٹائم سپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آپ کنٹرولنگ مت کریں. ایک دوسرے کو اگر کوئی کنٹرولنگ کرنے لگے گا، ایک پارٹی اگر کنٹرولنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اس صورت میں بہت مشکل ہے، پھر اتنے ڈفرینسز آ جائیں گے کہ پھر آخر تک یہ بات ڈیورس تک جا پہنچے. اس لیے وائف کو چاہیے نہ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرے اور نہ وائف کو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو کنٹرول کرے. وہ نہیں سمجھے کہ یہ ایک ریموٹ کی طرح کنٹرول کرے، یہ کرو وہ کرو ایسا کرو. اگر آپ ریموٹ کی طرح ایک دوسرے کو کنٹرول کریں گے تو آف کورس یہ پھر رشتہ نہیں بچ پا سکے. اس لیے اوائڈ کریں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے سے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے کمپلیمنٹ آپ دیں ایک دوسرے کو، کمپلیمنٹ دینا یہ بھی بہت ضروری ہے. جب تک آپ کمپلیمنٹ ایک دوسرے کو دے دیں گے، اعزاز دے دیں گے ایک دوسرے کو، تو اس صورت میں بھی ایک ریلیشن جو ہے وہ اچھا رہے گا. اور اس کے علاوہ آپ اپنے سپاؤس کو اس وے سے، اس طریقے سے محبت کریں، اس طریقے سے آپ لو کریں ان دا وے دیٹ شی لائک. آپ اپنے سپاؤس کو اس طریقے سے محبت کا اظہار کریں جس طریقے سے آپ کا سپاؤس چاہتا ہے، جس طریقے سے اس کی خواہش ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کریں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیشہ، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ فیتھفل رہیں. کسی بھی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے سیف فرام دا ڈیورس یہ ضروری ہے کہ وفادار رہنا یہ بہت ضروری ہے، فیتھفل رہیں. اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہے آپ ہمیشہ کوشش کریں ڈو دا تھنگس ٹوگیدر. کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ چیزیں، وہ باتیں آپ ایک ساتھ کریں. ایک ساتھ اگر کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا ریلیشن اچھا رہے گا. اور اس کے علاوہ نو یور ریزنس. آپ ریزن بھی جاننے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی میرج کو بچانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ان ریزنس کو ڈھونڈیں کہ وہ کون سی ریزن ہے جو ہمارے اندر ایک دوری پیدا کرنے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے اوپر ورک کریں، اپنے اوپر دیکھیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں ایسی کون سی لیٹسٹ یا آپ پہ اسی لانگ رن میں یا ابھی لیٹسٹ صورت میں آپ نے اپنے آپ کو کوئی ایسا چینج تو نہیں کر دیا. اپنے آپ پر ورک کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں. ورک کریں گے، بہتر کریں گے تو آپ کے میٹرمونیل ریلیشن اچھے رہیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے نا کلیریفائی کریں ان چیزوں کی جب کسی بات پر آپ کا کوئی ڈفرینس ہو جاتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کو وہ ایکسپلین کریں، کلیریفائی. فار ایگزامپل سم ٹائم جو ہے کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں،
اس وجہ سے کہ چیزیں کلیریفائی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ چیزوں کو کلیریفائی کر کے رکھیں تاکہ کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ فیل اینڈ لک یور بیسٹ. ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا فیل کریں اور لک بھی اپنے آپ کو اپنے سپاؤس کے لیے ہمیشہ اچھا رہے, اچھا نظر آئے, اچھا فیل کریں اور اپنی لک جو ہے وہ بہتر رکھیں اپنے سپاؤس کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ کلین اپ رہیں. آپ جو آپ کے پرانے جو اگر آپ کے کچھ ڈفرینسز ہیں اس کو آپ کلین اپ کریں, پرانی چیزوں کو آپ ختم کریں. اور اس کے علاوہ آپ اپنی پارٹنر کی جو فیلنگس ہیں ہمیشہ اس کا خیال رکھیں, ہمیشہ اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے آپ کے رشتے کو مینٹین رکھنے کے لیے. آلویز ہمیشہ ایکسیپٹ کریں پارٹنرز فیلنگس کو. اور اس کے علاوہ شٹ ڈاؤن یور ریئیکٹیو برین. آپ کا اگر ایسا ذہن ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر آپ ریئیکشن کر دیتے ہیں, آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ اس قسم کی ریئیکشن کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ہمیشہ کے لیے شٹ ڈاؤن آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ ریئیکشن جو ہے وہ ہمیشہ ریلیشن کو خراب کر دیتا ہے. آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ایک اسپاؤس کہتا ہے, دوسرا بغیر کسی سنے, بغیر کسی اظہار کے, بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے فوراً ہی اس کا بیڈ ریئیکشن دے دیتا ہے. تو اس طرح فوراً ریئیکشن دینے اور خاص کر برا ریئیکشن سے ہمیشہ اس کو شٹ ڈاؤن کریں, اس کو ختم کریں. اپنے ذہن میں ریئیکشن کو ختم کریں کہ اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کر دوں گا, تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو بند کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ نو روٹ کاز آف دا ڈیوورس. اگر آپ کا سپاؤس یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار دا ڈیوورس, میں خلا کے لیے جا رہی ہوں یا میں ڈیوورس کے لیے جا رہا ہوں, تو اس کے لیے آپ کو وہ روٹ جاننا پڑے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپاؤس جا رہا ہے کسی ڈیوورس کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کو وہ روٹ جاننا پڑے گی کہ اس کے وجوہات کیا ہیں بیسیکلی, تاکہ ان وجوہات پر آپ قابو پا سکیں. اور جب تک آپ قابو نہیں پائیں گے تو اس وقت تک آپ جو ہے ڈیوورس سے نہیں پا سکتے. یہ ضروری ہے. اور آپ کے جو انلاز کا رول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ہمیشہ اس رول کو بھی مد نظر رکھیں اور وہ بھی رول آپ انجام دلائیں تاکہ اگر کوئی ایسا میٹر ہے تو وہ سامنے جائے. اور اس کے علاوہ آنر اینڈ ریسپیکٹ یور پارٹنر. ہمیشہ اپنے آنر جو اپنا آپ کا جو پارٹنر ہے اس کی ریسپیکٹ کریں, اس کے جو ویوز ہیں اس کی عزت کا, اس کے احساسات کا اور اس کے اپنے نقطہ نظر کا, اور خاص کر اس کی آنر کو ریسپیکٹ دینا یہ پارٹنر کا فرض بنتا ہے. اور اس کے علاوہ شیئر فنانشیل ایکسپیکٹیشن. اگر کوئی فنانشیل ایکسپیکٹیشن کرتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو شیئر کرے کہ یہ میری فنانشیل ایکسپیکٹیشن ہے, یہ پوری ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, کیسے پوری ہو, یہ بہت ضروری ہے فنانشیل ایکسپیکٹیشن آپ کو شیئر کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ گیو ایچ ادر ایک اسپیس دیں. اب یہ نہیں کہ ہر وقت آپ اتنا اسپیس نہیں دیں کہ ایک دوسرے پارٹنر کا دم گھٹنے لگے. اس کو زندگی گزارنے کے لیے, اس کو لائف گزارنے کے لیے اسپیس ضروری ہے. اس لیے آپ اپنے رشتے میں ایک اسپیس بھی رکھیں تاکہ وہ گھٹن زدہ ماحول نہ ہو. وہ اپنی خواہشات کے مطابق, کیونکہ دونوں پارٹنر ایک انسان ہے, آپ کا پارٹنر اپنی خواہش کے مطابق ایک سانس لے سکے علیحدگی میں, سکون کے ساتھ, ایک سپیس میں, اور گھٹن زدہ ماحول نہیں رکھے, گھٹن زدہ ماحول کو ختم کریں. تو یہ ہم نے آپ کو ٹپس دیے, کچھ اصول دیے, کچھ طریقے دیے جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ اپنی میرج کو سیو کر سکتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کا, پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.